أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فإنما قتل الناس جميعا. حضرات گرامی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ و مطلب یہ ہے کہ جس نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا تو ایسا ہے گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. آیت میں ہے اور فساد، یعنی کسی کو قتل کیا ناحق یا ایسے لوگوں کو قتل کے جو فساد مچاتے ہیں. فساد مچانے کی بنیاد پہ یا ناحق قتل کیا تو اس قتل کا جو اس کی جو انتہائی بڑائی ہے، اس برائی کی جو بڑائی ہے، جو شرعت ہے، وہ یہ کہ گویا ایک انسان کو قتل کرنے والا پوری انسانیت کا قاتل اور پیارا کہلائے. یہ قرآن کا پیغام اور اس میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی جان کی رب کائنات کے یہاں کس قدر عظمت ہے، کس قدر انسان قابل احترام ہے کہ کسی انسان کو قتل کرنا، ایک انسان کو قتل کرنا گویا پوری انسانیت کے قتل کے برابر. یہ قرآن کا پیغام جس سے انسان کے نفس کے تحفظ اور انسانیت کا تحفظ ہوتا ہے اور انسان کی جان کو کیسے محفوظ رکھا جائے اس کا اس میں پیغام دیا گیا. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ایسے شخص کو جو کسی شخص کا قاتل ہو اور شہادتوں اور گواہیوں سے ثابت ہو تو اس کا بدلہ قتل کا بدلہ قتل قصاص ہے، تاکہ انسانوں کے اندر یہ حیبت، یہ خوف موجود ہے کہ اگر وہ کسی کو مارے گا، کسی کو قتل کرے گا تو اس کا قتل ہوگا، بدلہ لیا جائے گا اور قصاص ہوگا. یہ واضح اصول ہے. اسی لیے جہاں افراد کو خطاب کیا گیا کہ ہر فرد جو ہے کسی کے قتل سے اپنے کو بچائے اور کسی کو قتل نہ کرے، اسی کے ساتھ ساتھ ذمہ داروں کی، حکومتی اداروں کی یہ ذمہ داری قرار دی گئی کہ وہ شہریوں کے جان کے حفاظت کے لیے وہ سارے اقدامات کرے جو اس کے بس. حفاظتی بندوبست کا کرنا حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اسلام کا وہ ہر گوشے میں اور ہر مرحلے میں تعلیم دیتا ہے. جہاں اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اپنے بچوں کو سورج ڈوبنے کے بعد باہر گھومنے نہ دو، ان کو رنگت لا کے گھر سے رکھو، کیونکہ وہ وقت ہوتا ہے وہ وباؤں کا اور شیطانوں کا، تو ان کے اوپر اس کا اثرات ہوگی. تو بچوں کی جان کے تحفظ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کے جان کی، مال کی اور ان کے عقل کی، ان کی آبرو کی حفاظت کریں. اسی طرح جو اعلیٰ ذمہ دار ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ملک کے تمام لوگوں کے جان کے تحفظ کی حفاظتی ذمہ داریاں کرے اور ان امکانات پہ غور کرے جہاں سے بدامنی پھیل سکتی ہے. تو
اس لیے کہ حکومت کی ذمہ داریاں ہیں، تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حفاظت کرے اور اپنی حفاظت کے ساتھ ساتھ جو ملکی ذمہ داریاں ہیں ان کی یہ ہے کہ وہ اپنے رعایا کی اور جن لوگوں پہ جو انتظامیہ ہے، جو دفاعی پوزیشنر ہیں، جو دفاعی ادارے ہیں، ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح جو خفیہ ادارے ہیں ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے چوکنا رہیں، چوکس رہیں اور کوئی ایسا واقعہ پیش آنے نہ دیں جس سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچتا ہو۔ اگر کہیں نقصان پہنچتا ہے تو 100 بار تجزیہ کرنا چاہیے کہ یہ نقصان ہمیں کیسے پہنچا، اس کا جائزہ لینا چاہیے، ان حفاظتی دستوں کو، ادارات کو متنبع کرنا چاہیے کہ ایسا حادثہ کیسے پیش آیا۔ ہم سب پورا ملک، پورا عالم ایک جان ہے، ایک قانون ہے، ہمیں مل کر سب کی حفاظت کرنا، سب کی رعایت کرنا، سب کی ہمدردی کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ اس لیے ہمیں ہر موقع پر چوکنا اور چوکس رکھنا چاہیے اور شرعی قوانین کو اور قرآنی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ قرآن میں انسان کے نفس کی، انسان کے جان کی، انسان کے آبرو کی، انسان کے مال کی، انسان کے عقل کی، انسان کے نسل کی تحفظ کی ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے تحفظات ہماری ذمہ داریوں میں داخل ہیں۔ ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ جو جس پیمانے پر ہے فرد اپنے طور پر سوچے، جماعتیں اپنے طور پر سوچیں، ادارے اپنے طور پر سوچیں، حکومتی ادارے اپنے انتظامات اپنے طور پہ کریں تاکہ افراد، رعایت، عوام اور ملک جو ہے پورے طور پہ محفوظ رہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملک میں امن کے ماحول کو عام کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر بگاڑ کا مقابلہ کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر شہری کے جان کے تحفظ کی ذمہ داریاں کریں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر شخص کے لیے سراپا امن، سراپا موم، سراپا پھول کریں۔ اور اسی طرح ہماری یہ بھی ذمہ داری ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ہم فولاد بنیں۔ ہم جو ہے شیشم کی نائی دیوار کی طرح ایک رہیں اور ایک رہ کے خود اپنی جان کی اور اپنے ملک کی حفاظت کے اقدامات کریں جو ہمارے بس میں ہے۔ اس لیے ہمیں بار بار ان قوانین کا جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کو پڑھنا چاہیے، ان تعلیمات سے ہمیں آگاہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس نے کسی جان کو بغیر جان کے ناحق یا فساد پھیلائے بغیر اس نے قتل کیا کہ انما قتل الناس جميعا، گویا اس نے ساری انسانیت کا قتل کیا۔ وہ ساری انسانیت کا ہتھیارہ قرآن کی زبان میں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے انسان کے تحفظ کے لیے، ملکوں کے تحفظ کے لیے اور لوگوں کی جانوں کو بچانے کے سلسلے میں تحفظ کے لیے کتنی بڑی بات قرآن کہتا ہے، قرآن ہی کہہ سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے قرآن کے اس فرامین کو ہم اپنے اوپر نافذ کریں، اپنے ماحول میں نافذ کریں، عالم میں نافذ کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم اس دنیا میں جب تک رہیں پرامن رہیں اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو پرامن جگہ اور پرامن مقام دارالسلام جنت میں ہمارا داخلہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔